یہ جو ریاست کی میں بات کرتا ہوں اور جاہلیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے، اپنی وفاداری کا وہ معاہدہ نہیں کرتا، عہد نہیں کرتا، بیعت نہیں کرتا یا اس کا قائل نہیں ہوتا، تو قرآن حدیث کی روح سے وہ زمانہ جاہلیت میں رہتا ہے اور اس کی موت جاہلیت پر آئے گی، حدیثی میں آتا ہے۔ تو میں اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اس کو میں اپنی سمع و طاعہ کا میں اس کو پیغام دیتا ہوں، خود ملاقات ہو جائے ورنہ کسی ذریعے سے، کہ جو بھی آپ کے جائز کام ہوں گے میں ان کی اطاعت کروں گا، اور آپ کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ کو منع بھی کروں گا۔ دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری فورسز کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ میں بیعت الجہاد بھی کرتا ہوں۔ میں چونکہ ان کو مجاہد سمجھتا ہوں، تو جو میں نے پیار اور محبت اور مدد ملا عمر صاحب، امیر المومنین ملا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی، وہی میں اپنے افواج کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو میں دیتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ میری گفتگو کو، اقدامات کو آپ سمجھ سکیں، سن سکیں۔ اور بیعت الجہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک پر، ہماری ریاست پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو اگر محاذوں پہ لڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پیچھے رہ کر مدد کرنی پڑے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم اس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو بیعت کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، بلکہ ان تک پیغام پہنچا دیں یا کہہ دیں کہ جو بھی ان کے جائز کام ہوں گے ان کے ہم اطاعت کریں گے، تو یہی بیعت ہے، یہ کافی ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے۔ آپ اس پہ باقاعدہ بحث سن لیں گے کہ اگر حکمران غلط طریقے سے آئے اور اس کا استحکام حاصل ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے اور اس کو مان لیا جائے، تو اگرچہ وہ غلط طریقے سے آیا ہے اس کو نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں، احتجاج کریں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ سمع و طاعہ کے حکام سے اس کو فارغ کر دیں، اس کی سول نافرمانی شروع کر دیں، جائز کاموں میں بھی نافرمانی شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس پر کافی تفصیلی اس دفعہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔